الحمد لله وقفا صلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين هم للزكاة فاعلون قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ کو بخوبی علم ہے، ہماری مسجد میں سلسلہ وار دروس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اور ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے توحید، رسالت، آخرت اور شفاعت کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، مختلف مقررین آپ کے سامنے آئے، اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم نماز کا سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد رسومات کے کچھ حصے پہ بات کی. لیکن آپ کو پتہ ہے پھر درمیان میں رمضان کا مہینہ آ گیا تھا اور ہم کو اپنا وہ جو سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کرنا پڑا اور رمضان کو مقدم کرنا پڑا، اور باقی رمضان اور بعد کے رمضان میں ہم نے اسی موضوع پہ بات کی. پھر گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میرے استاد محمود صاحب نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پہ کچھ گزارشات رکھی، اور پھر ہمارے رفقا میں ایک عزیز نے ہماری طرف نشاندہی کی کہ کچھ چیز باقی ہے، یعنی کہ اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن ہو جائے، تھوڑی اور وضاحت ہو جائے تو یہ زکوٰۃ کا جو مضمون ہے یہ پوری طرح کور ہو جائے گا. تو آج ہم کو اعلان کے مطابق حج کے بارے میں بات کرنی تھی، لیکن زکوٰۃ کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی تکمیل کے لیے آج میں کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، اور امید ہے کہ وہ ہمارے لیے کفایت کر جائے گا زکوٰۃ کے موضوع کے لیے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی بنیاد 5 پہ ہے، یعنی 5 پلر پہ ہے، 5 بڑے ارکان ہیں، اور یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس میں سے ایک ہے. اب پہلے زکوٰۃ کے بارے میں مختصر سا سمجھیے زکوٰۃ ہے کیا ہے. زکوٰۃ کا مطلب ہے پاکی اختیار کرنا، پاک کرنا، ٹو پیوریفائی، اور اس کو 2 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو ہے پاکیزگی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، طہارت کے ضمن میں بھی آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے ترقی دینا، گروتھ کرنا، نشو و نما کرنا. یعنی یہ زکوٰۃ اس سے نکلا ہے، مختلف معنی میں آتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دیٹ اس کا مطلب یہی ہے کہ پیوریفائی کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے خود کا تزکیہ کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری ایک آیت میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کا بھی یہ ہے کہ مراد کو پہنچ گیا، فلاح پا گیا جس نے پاکی اختیار کی، یا جو اس کو اندر اور باہر کی جو اس میں نفسانی اور اس کی ظاہری خواہشات کو پیوریفائی کیا. ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھیں 30 سے زیادہ مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نماز کو
زکوٰۃ کے ساتھ ایک پیر کی شکل میں، ایک جوڑے کی شکل میں لاتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی کہ دیکھو نماز کے بارے میں پہلے کافی جمعہ بات ہوتی رہی، جو ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، کہ روز قیامت میں پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت 30 سے زیادہ دفعہ مقام پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، تو آپ یہ ایک فقہی قسم کا موضوع ہے، اور اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے ہم پہ نماز فرض ہے ایسے ہم پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر ہم اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے فیملی سرکل میں کسی سے بھی پوچھیں گے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، دو چیزیں زیادہ تر کا جواب یہ ہوگا کہ 2.5% ہے اور رمضان میں نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، 2.5% تو ہے لیکن رمضان میں نکالتے، اس کا زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ ہم مروجہ روایات کے اوپر جو ہمارے عام جو ہمارا کلچر ہوتا ہے ہم اس سے علم سیکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ کو نکالو، بلکہ اگر کسی کی زکوٰۃ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نکلتی ہے اور اگر وہ رمضان میں نکال رہا ہے تو وہ بہت بڑے مغالطے میں ہے، اس سے بہت بڑی صریح غلطی ہو سکتی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہو سکتی ہے، 2 مثالوں سے وضح کرتا ہوں، نصاب کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمدی میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص نصاب کو پہنچتا ہے کہ جتنی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، کوئی اس نصاب کو پہنچتا ہے، پھر اس پہ 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب ایک عام آدمی جس نے ابھی ابھی تعلیم کمپلیٹ کی ہے اور وہ کسی جاب میں لگا ہے، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو پہلی سیلری ملتی ہے تو وہ اس وقت صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کی پہلی سیلری 52.5 تولے چاندی کے مترادف ہے، اس کے ایکویلنٹ ہے، تو اس وقت اس دن وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اب وہ سال گزرے گا، اگر سال گزرنے کے بعد آخری دن اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس کی جو جاب لگی ہے وہ قمری سال کے حساب سے ہوگا، لونر ایئر سے ہوگا، اس کا تعلق جین فیب سے نہیں ہے، اس کا تعلق محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اس سے ہے، اس کا تعلق قمری سال سے ہے، اس کا اپریل مئی سے نہیں ہے کہ ایک شخص نے 1 جنوری میں زکوٰۃ نکالی تو وہ پھر 1 جنوری 2024 میں زکوٰۃ نکالے گا، نہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے وضح کرتا ہوں کہ جیسے 20 شوال ہے، کوئی شخص ہے اس کی پہلی سیلری 20 شوال کو آتی ہے، اب جب 20 شوال کو کی سیلری آ گئی تو اس دن وہ صاحب زکوٰۃ ہو گیا، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے مترادف ہے۔ میں نے جب کل جو کیلکولیشن کی ہے، انڈین منی میں وہ آلموسٹ 45,000 سے 50,000 میں بنتی ہے، پاکستانی کرنسی میں وہ 150,000 کے ایکویلنٹ بنتی ہے، اور جو بنگلہ دیشی کرنسی ہے اس میں اباؤٹ 55,000 بنتی ہے۔ تو المختصراً یہ ہے، کسی کی پہلی سیلری اگر انڈین ہے تو 45,000، پاکستانی ہے تو 1.5 لاکھ، اگر بنگلہ دیش میں ہے تو اگر وہ تقریباً 55,000 ہے تو اس دن وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو احکامات رکھتے ہیں وہ اس کو پہنچ گیا، اس دن 20 شوال کو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس 20 شوال سے لے کر پورا قمری سال گزرنے کے بعد جب اگلا 20 شوال سے ایک رات پہلے رات تک وہ کاؤنٹ کرے گا کہ کیا وہ سیونگ اس کے پاس ابھی ہے
کیا وہ اس درجہ نصاب کو پہنچ چکا ہے جو شریعت میں مطلوب ہے؟ اگر ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب اگر ایسا شخص رمضان میں زکوٰۃ دے گا تو ٹھیک ہے، رمضان میں زکوٰۃ دینا خیر و برکت ضرور ہے، لیکن رمضان کی کیلکولیشن، اس زکوٰۃ کی کیلکولیشن آپ کی وہی 20 شوال کے حساب سے ہوگی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے بولا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایز اے بینچ مارک ایک فارمولے کے تحت میں رکھ دوں۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں جو مروجہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے وہ تو اگین وہ ہمیں کلچر سے ملا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ یا تو کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، یا کسی نے بینک کو آتھرائز کیا تھا وہ آٹومیٹکلی بینک سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، یا کوئی آدمی اپنے ریلیٹیو کو دے دیتا ہے، کوئی دوست کو دے دیتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیلے پانے بھی ڈھونڈتے ہیں اور یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کا سیکھنا، اس سے جان چھڑانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ درجہ نصاب کو پہنچ گئے، آپ نے اس کا علم سیکھا ہو نہ سیکھا ہو، آپ نے زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے کی ہو یا نہ کی ہو، روز قیامت میں اس کا جواب دینا ہے۔ اصل میں یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے، ایک گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے ان سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آؤ، اور جب وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے، اس طرح مختلف گورنر تھے جن کو بھیجا جاتا تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، پھر وہ دارالمال میں جمع ہوتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں تقسیم کرتے تھے جس کا آگے تذکرہ آئے گا، جن 8 لوگوں میں تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، آپ کا کوئی قاصد جب ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتا ہے، ہم نے تو زکوٰۃ دے دی، لیکن کیا ہم بری ذمہ ہو گئے؟ چونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ زکوٰۃ کہاں گئی، لیکن چونکہ وہ آپ کا قاصد تھا تو ہم نے اس کو دے دی، تو کیا ہم بری ذمہ ہو گئے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہاں، اگر تم نے میرے قاصد کو دے دی تو تمہارے اوپر جو زکوٰۃ کا جو ذمہ داری تھی وہ رفع ہوگی۔ بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ اور نیکی کے بھی کام کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی جانور کی رسی بھی اگر دیتے تھے زکوٰۃ میں، اور اگر اس دور میں اگر وہ نہیں دیتے تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے مکالمہ کیا سیدنا ابو بکر سے کہ آپ کیسے ان کو قتل کر سکتے، کیسے ان کو مار سکتے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اور جس نے باقی ان پہ قائم کر لیا، جو نماز روزہ اس پہ کیا، تو وہ اپنا مال بھی اس کا محفوظ ہو گیا، اس کی آل و اولاد بھی محفوظ ہو گیا، وہ مکمل طور پر حفاظت میں آ گیا۔ تو آپ نے نہیں سنا آپ کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر، یہ روایت میں ہے، کہتے کہ عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا ابگری اور اللہ کے نام کی تجھ میں بڑی غیرت تھی، لیکن آج کا دن ہے جب قرآن کا اتنا بڑا احکام اللہ تعالیٰ نے ہم پہ صادر کیا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا، تو اس سے انکار کر رہا ہے۔ کیا تم نے روایت کا اگلا حصہ نہیں پڑھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا بالحق الاسلام، کہ تم حفاظت میں آگے تمام چیزیں دو، اور بلکہ وہ بھی دو کہ جو اسلام کا حق ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا حق ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں جو چیز شرع صدر ابو بکر کو ہوئی وہ مجھے نہیں ہوئی، پھر وہ سمجھ گئے۔ اس سارے کو ملا لیں اور اس کو اس آیت کے ساتھ ملا لیں جس میں اللہ کے حبیب قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے۔ اس آیت سے بھی اور اس احادیث کی روشنی میں بھی ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق ایک حکومتی لیول پہ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں خلفاء کا دور تو نہیں ہے، ہم سے جب گورنمنٹ گئی تو ہم ڈیموکریسی کے چکر میں آگے، جمہوریت میں آگے۔ ابھی ہمارا پورا کا پورا جو کلچر ہے وہ یہ ہے
کہ کسی نے مسجد میں دے دی، کسی نے بینک سے کٹا دی، کسی نے کہاں کر دی۔ حالانکہ کم سے کم درجے میں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہر قبیلے میں اگر 20 گھر ہیں، 30 گھر ہیں، اور ہر آدمی کو اپنی فیملی ممبر کا پتہ ہوتا ہے، میرا فلاں بھائی ہے، میرے ماموں ہیں، میرے چچا ہیں، میرے پھپھا ہیں، اور وہ اس حالت میں ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اس سوسائٹی کے لیول پہ، اس قبیلے کے لیول پہ چند لوگ جمع ہوں، وہ ساری زکوٰۃ کی کلیکشن کریں، پھر وہ لوگوں میں دیکھیں کس کو ضرورت ہے، ہر بندہ اپنے قبیلے کی ذمہ داری لے لے، تو کسی درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور یہ جو اسلام کا اصول بھی ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ ابھی دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، وہ کون سے لوگ ہیں جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ نے 8 لوگ بیان کر دیے، 8 لوگ بیان کر دیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ کون سے؟ میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ایک ون لائن ایکسپلینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ چیزیں کھل کے واضح ہو جائیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، پہلا فقیر لوگ۔ فقیر کون سا ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہوتا اور وہ مانگتا ہے، اس کو مانگنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب قرآن میں اللہ فرماتا ہے پہلے ہیں فقیر والمساکین۔ اب یہ مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں کہ جو شاید نوکری بھی کر رہے ہوں، جو شاید کہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہو، لیکن وہ اتنا سفیشینٹ نہ ہو کہ ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوں، اور وہ لوگوں سے مانگنے میں بھی شرم اور عار محسوس کرتا ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو مسکین بولا جاتا ہے۔ یعنی فقیر اور مسکین میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فقیر جا کے مانگتا ہے اور مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ ہمارے اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے، ہمارے خاندان میں پوری خبر ہوتی ہے کہ یار فلاں بندہ، اس کے 4 بیٹے بیٹیاں، 5 یا 6 ہیں، اور کا سورس آف انکم اتنا ہے، تو اگر بندہ یہ سوچ ان کو دے دے تو وہ بھی حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا والعاملین علیہا، اور وہ جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، وہ اس زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کرنے کے عمل میں آگے آگے رہتے ہیں، تو ان کا اس میں حصہ ہے۔ یہ اس کی بھی تائید ہوگی کہ حکومتی سطح پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤلۃ فی قلوبہم، یعنی یہ وہ لوگ ہے جس کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو آئیڈیا ہو کہ یار اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے تو اس کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی غربت کی وجہ سے، کوئی آدمی کسی اور پریشانی کی وجہ سے، اگر اس کا اسلام کسی ڈگمگار ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے، یا کسی ایسے کافر قبیلے کا، کوئی ایسا آدمی کہ جس کا اسلام کی طرف رجحان تو ہو لیکن سوسائٹل پریشر اتنا ہو کہ وہ اسلام کے لیے کام بھی کرتا ہو خاموشی سے، اور وہ اسلام کے لیے یعنی اس کو اللہ کا دین پسند بھی ہے، اس کو بھی دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا جو دل ہے وہ اسلام کی طرف مائل کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پھر رقاب۔ اب جو رقاب کا لفظ ہے یہ ہے جو گردنیں چھڑانا والا، یعنی کوئی غلام ہے، جیسے ہمارے پرانے دور میں غلام کا ایک تصور تھا، آج کے دور میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اپنے مشکل وقت میں کسی سے قرض لے لیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی نہیں چکا پاتے، شریف النفس ہوتے ہیں، ان میں سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کی بھی قرض دے کے ان کی گردن چھڑا دے۔ جیسے آپ کے ہاں دیکھا جاتا ہے رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کو جیلوں سے رہا کیا جاتا ہے، کیونکہ انانیمسلی بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ میں اتنا پیسہ دیتا ہوں، اس کے بدلے فلاں لوگ جو اس وقت قید میں ہیں، کسی نے کسی کا کتنا پیسہ دینا ہے، اگر وہ دے دے تو وہ گردنیں چھڑانے کے لیے اس کی کفایہ کر جائے گا۔ اس کے بعد والغارمین، یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو مقروض ہوتے ہیں۔ اب یہ مقروض کا اسم ہے، اور غارمین کیا ہے؟ گردنیں چھڑانے والا، کہ جو غلام ہے، اور اس میں کیا ہے کہ جو خود مقروض ہے، یعنی وہ اس قرضے میں وہ ڈوبا ہوا ہے،
تو اس کی بھی مدد کی جا سکی ہے۔ اس کے بعد 7واں فی سبیل اللہ اور 8واں ہے وابن السبیل۔ فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کو، اقامت دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، یہ ان کو دیا جائے تاکہ اس سے اسلام پھیلے، اس میں بڑھوتری ہو۔ پھر آج میں بہت سارے علماء نے آپس میں مل کے بہت سارے کیے، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن ٹائم کے تقاضے بھی ماڈرن رہتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ڈیبٹ کارڈ تھا، نہ کریڈٹ کارڈ تھا، نہ کرپٹو کرنسی تھی، نہ بٹ کوائن تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو سونا چاندی اور اس کے اوپر وہ ہوتے تھے، لیکن ماڈرن ٹائمز ہیں، اس لیے علماء سارے مختلف حلقہ فکر سے مل کے وہ نکالتے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں فی سبیل اللہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کی دین کے لیے کام کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اس کے علاوہ تبلیغ کرتے ہیں، اسلام پھیلانے کے لیے کاوش رہتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، ایسا شخص جو شاید اپنے علاقے میں تو اچھا خاصا ویل آف ہو، لیکن چونکہ سفر ہے، مسافر ہے، اب مسافر ہے تو مسافر کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ اس دور کو تصور کیجئے کہ جب مکہ سے مدینہ کا سفر کئی دنوں میں طے ہوتا تھا، اور اس وقت آج تو چلو 2 ڈھائی 3 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن اس ٹائم پتہ کہ مسافر کس حالت میں ہوا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اگر وہ کسی جگہ پہ پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اس کی طبیعت ناساز ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا ساز و سامان رستے میں کھو جائے، لیکن اپنے علاقے میں وہ ویل آف ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ جو اللہ کے قرآن میں فرمایا ہے وہ یہ ہے، فقراء، مساکین، عاملین ومؤلفۃ قلوبہم وفی رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 لوگ ہیں۔ اب بھی سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کا نصاب کیسے ہوگا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ بنیادی طور پر ایز اے ڈسکلیمر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے، بہت سارے اوپینین ہیں، لیکن مختصر خاکہ جو ہمیں کفایہ کا جب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کیا ہے۔ 4 چیزوں پہ بنیادی طور پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 4، پہلے تو میں نے بتایا کہ ان کو دی جاتی ہے، 4 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کرنسی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بزنس کموڈٹی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لائف سٹاک، اور چوتھی چیز ایگریکلچر پروڈیوس۔ میں 2 چیزیں آپ کو پہلے بیان کر دیتا ہوں جلدی سے، پھر میں آگے کرنسی کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک ہے لائف سٹاک، مال مویشی پالنا۔ آپ اس کا ہمارے ساتھ شاید تعلق زیادہ نہ ہو، لیکن پھر بھی کسی مجلس سے ہمارے گھروں میں، ہمارے دیہاتوں میں آج بھی ایسا ہوگا جن لوگوں نے بکریاں، بھینس، گائے پالی ہوں۔ تو اس کا ایک سمپل سی ایکسپلینیشن یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو وہ 1 بکری زکوٰۃ دے گا۔ اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہیں تو وہ 1 گائے یا 1 سال کا بچہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو وہ اگر 1 بکری دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ابھی اس میں کوئی بھی ایکسپلینیشن ہے کہ جس آدمی نے لائف سٹاک رکھا ہوا ہے، مویشی رکھے ہوئے ہیں، گائے بھینسوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس نے اپنے وہ ریسرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر پروڈیوس، اس کا تعلق عشر کے ساتھ ہے۔ عشر کہتے ہیں 10 کو، کہ اگر کوئی فصل ہے، کوئی کھیت ہے، وہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، تو جب وہ فصل پک کر تیار ہو جائے گی تو اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر اسی فصل کو وہ بارش سے تو نہیں بنی، لیکن اگر اس میں آپ نے اپنی محنت کی ہے، اپنا ٹیوب ویل لگایا ہے، اپنی کھاد لگائی ہے، اپنا سب کیا ہے، وہ نصف عشر میں ہوگا، وہ اس کا 20% ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا، یعنی 5% ہوگا، وہ اس میں دے گا۔ ابھی جو مین چیز ہے جو ہمارے بلک آف امہ کے لیے وہ ہے 4 چیزیں بنیادی ہیں جس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو بتا دی لائف سٹاک کے بارے میں اور ایگریکلچر پروڈیوس کے بارے میں۔ ابھی مین چیز ہے، 4 چیزیں یاد رکھیے: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ چونکہ میرے پاس وقت ٹوٹل 10 منٹ ہے تو اس لیے میں اس کو جلدی سے ریپ اپ کروں گا، بندے رہیے۔ ایک کیش ہے، اس میں نقدی کیش ہے، وہ چاہے آپ کی پاکٹ میں جو پرومزری نوٹ ہے، جو نوٹ ہے، چاہے وہ درہم میں ہے، دینار میں ہے، ریال میں، کسی میں ہے۔ دوسرا سونا، تیسرا چاندی، اور چوتھا مال تجارت۔
آپ ان تمام کی ویلیو کو جمع کریں، اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے ایکویلنٹ ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ جیسے میں پھر بتا رہا ہوں کہ میری کیلکولیشن کے مطابق یہ انڈین کرنسی میں 45، پاکستانی کرنسی 150,000، جو بنگلہ دیش ہے اس میں تقریباً 55,000 بنتا ہے۔ اگر آپ کا ان چاروں کو جمع کر کے اس نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ کیسے؟ جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس تک 1 تولہ چاندی ہے، ساتھ میں اس کے پاس 1 تولہ گولڈ ہے، ساتھ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا کیش ہے۔ اب وہ کیش لیٹ سے اس کے پاس 10,000 ہے، گولڈ کی قیمت 30,000 ہے، 30 اور 10 40 ہو گیا، سلور ہے وہ سمجھو 15,000 ہے، وہ مل کے 55,000 ہو گیا۔ اب یہ اگر نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب زیادہ سوال ہوں گے تو چیز کھل کے سامنے آئے گی۔ گولڈ پہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ سلور کے اوپر، ڈائمنڈ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے ڈائمنڈ کی قیمت بھلے کروڑوں کا ہیرا کیوں نہ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی صورت میں ہے اگر وہ اس کو بیچے گا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یار اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو ان 4 چیزوں کے اوپر سے پرکھیے۔ جیسے فار ایگزامپل کسی کے پاس 10 پلاٹ ہے، اب 10 پلاٹ اس نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدے کہ یہ میں خریدے اس لیے میں اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ مال تجارت میں آ گیا، بزنس کموڈٹی میں آ گیا، تو اس کے زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 10 پلاٹ ہے لیکن اس نے اس کو بیچنا نہیں ہے، اس میں اس نے گھر بنانا ہے، اس نے اپنی انڈسٹری لگانی ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر جب وہ پلاٹ کسی کو دیتا ہے، اس میں ایگریکلچر پروڈیوس کے لیے دیتا ہے، کوئی کمپنی لگانے کے لیے دیتا ہے، کسی وجہ سے اس سے جو انکم ہوگی اس انکم کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ورنہ کسی نے بہت ایکسپینسو گاڑی رکھی ہے، بے شک اس کی مالیت 1 لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہو، لیکن اگر وہ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی، اگر وہ ایک بزنس کموڈٹی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی اور گولڈ کے اوپر اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں تھا، اس وقت وہ کرنسی تھی، لیکن آج تو وہ فرق اتنا ڈیپ ہو گیا ہے۔ اب علماء نے کیا کیا کہ دیکھیں، ایک فقہی معاملہ یہ ہے کہ جب تک 7 تولے گولڈ نہیں ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر 7 تولے زکوٰۃ پہ ہی دینی ہو گولڈ پہ، یہ تو پاکستانی ورث 20 لاکھ بن گیا، 20 لاکھ کی سیونگ کس کے پاس ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ پورے کے پورے قبیلے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ علماء نے کہا کہ اس میں جو 52.5 تولے چاندی ہے، یہ ایک ایسا معتدل، ماڈریٹ اور بیلنس یہ ہمارے لیے فگر ہے کہ اس میں اکثریت جو ویل آف لوگ ہیں وہ اس نصاب کو پہنچتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 4 چیزیں اس میں ہیں جو ہم سے کنسرننگ ہیں۔ ایک گولڈ ہے، ایک سلور ہے، ایک کیش ہے اور ایک بزنس کموڈٹی ہے یا مال تجارت ہے۔ ان سب کا ایگریگیٹ ٹوٹل آپ چاہے ریال میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، انڈین روپی میں کرتے ہیں، پاکی روپی میں کرتے ہیں، جس میں بھی کرتے ہیں، اگر ان سب کا 52.5 تولے کے ایکویلنٹ ہوتا ہے اور اس پہ سال گزرتا ہے اور جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے تھے اسی دن اگر آپ کے پاس وہ سیونگ ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شدید وعید نازل کی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اب صرف سونا چاندی کی بات نہیں ہے، اگر کیش بھی جمع کرتے ہیں، اکاؤنٹ پائل اپ ہو رہا ہے، یعنی پہلے اس میں 10,000 ریال تھا پر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہیں نکالتے، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، تو ان کے لیے شدید وعید ہے۔ اگلی آیت ہے یوم یحمى علیہ فی النار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت میں ان کا وہ سارا جو سونا
چاندی اور جو بھی زیورات نے جمع کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس میں ان کو گرم کرے گا، ان سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ دیکھیں یہ قرآن کی جب کسی عذاب کی بات کرتا ہے نا تو انسان یاد رکھے بڑا ضعیف ہے، انسان سے نیند برداشت نہیں ہوتی ہے۔ صبح ہر بندہ جب آفس کے لیے اٹھتا ہے تو ایک قیامت خیز اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ اب دیکھیں اگر ایسی گھر میں نہ ہو تو وہ 1 گھنٹے بندے کو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی چھوٹے درجے کی معاشی تنگی ہو، یہاں تو آ کے ویسے بھی انسان تھوڑا تن آسان ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ننگی تلوار سے بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہے کہ ناک کے بدلے ناک کاٹو، کان کے بدلے کان کاٹو، آنکھ کے بدلے آنکھ کاٹو۔ اللہ کہتا ہے قصاص میں زندگی ہے کہ بھائی آپ قصاص کرو، اس میں زندگی ہے۔ اللہ کے قرآن کا سلوک ہے، وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے اتنے مقامات فرمایا کہ بشر عذاب علیم، ہم ان کو عذاب میں گزاریں گے، ہم ان کو تکلیفوں میں سے گزاریں گے، ہم ان کے جسموں کو داغیں گے۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بنیادی طور پر انسان میں ایک باغیانہ جو ہے وہ ایک اس کی فیکلٹی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اگر آپ جمع کرو گے تو داغا جائے گا، آپ کی پیشانیوں کو، جبینوں کو، پورے جسم کو داغا جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ واقعی اگر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ پیسہ دیے اور وہ نہیں نکالتے، اور ہمارے ہاں ایک غربت کی بڑی وجہ یہ بھی ہے چونکہ یہ جب زکوٰۃ حکومتی نظام پہ نہیں ہوتا نا تو بسا اوقات ہماری حلال کی ارننگ، ہماری اتنی محنت کی ارننگ ایک غلط جگہ پہ یوز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کو ایسا ہونا چاہیے جیسے فار ایگزامپل اگر یہ سوسائٹل لیول یا گورنمنٹ لیول پہ ہوگا تو وہ کیا کریں گے، کسی ایسے شخص کو جو ان 8 میں ہے اور مسکین بھی ہے، اگر اس کو وہ دیتے ہیں تو کم سے کم یہ ہوگا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کو پھر زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی۔ تو پھر اس لیگ میں ایک اور آدمی شامل ہو گیا کہ 1 سال پہلے تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی اور سوسائٹل لیول پہ، حکومتی لیول پہ اس کے ساتھ محنت ہوئی، اب وہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ بردرہوڈ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ روز قیامت میں اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں ہوگا، کوئی عذر پیش نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں نماز تو پھر بھی لوگوں کو پتہ ہے لیکن زکوٰۃ کا اکثریت کو نہیں پتہ، اکثریت کو نہیں پتہ۔ ان کا ایک ہے کہ جب رمضان آئے گا، 1 رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اب کتنی نکالیں گے وہ پتہ نہیں ہے، صاحب نصاب ہوئے تو وہ پتہ نہیں ہے۔ اگر جہالت کی موت آ گئی تو روز قیامت میں یہ جہالت اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ فرض علم سیکھنا، اس دفعہ ہمارا جو حلقہ ہوا ہے اس میں یہی تھا کہ علم سیکھنا فرض ہے۔ علم سیکھنا اس لیے فرض ہے کہ دونوں جہاں کی ہماری اس میں نجات ہے، چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہمارا یہ سارا علم، اگر ہمارا یہ سارا اورا، ہمارا پرسونا، ہمارا یہ گفتار، یہ ساری چیزیں اگر ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑاتی، ہمیں قبر میں سختی کا باعث بنتی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابدی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی جو شریعت ہے اس کے احکامات کا فہم نصیب کرے، عملی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے کام آسان بنائے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔